آج ہماری ایک درخواست لگی ہوئی تھی، آئینی درخواست ہم نے جو جلسہ عام لاہور میں کرنے کے انعقاد کے لیے ہم نے درخواست دے رکھی تھی، جو ڈپٹی کمشنر لاہور نے 2 مرتبہ ہماری استدعا کو 1 اگست کو بھی خارج کیا، پھر 8 اگست کو بھی ہماری درخواست خارج کی تھی، اور ہم ہر مرتبہ جو ہے لاہور ہائی کورٹ میں اس کے خلاف ریٹ پٹیشنز میں آئے تھے. ہم نے آئینی درخواستیں دی تھیں کہ یہ ہمارا بنیادی حق ہے جلسہ کرنے کا، اور جو ہمیں مانع کیا جا رہا ہے، جو ہمیں اجازت نہیں دی جا رہی ہے، اور ہمارے ساتھ یہ جو ہے ناروا سلوک جو کیا جا رہا ہے، جبکہ باقی جماعتیں چاہے وہ تحریک لبیک ہو وہ بھی دھرنا دیے اسلام آباد میں بیٹھی رہی، اور یا جماعت اسلامی جو کر رہی ہے ان کو بھی جو ہے اجازت ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو اجازت نہیں دی جاتی ہے. حکومت جہاں جب چاہے اس کے لیے کوئی خطرات نہیں ہوتے ہیں، کوئی سیکیورٹی ہیزرڈ نہیں ہوتا ہے، کوئی چیز جو ہے راستے میں نہیں آتی ہے، بلکہ خود جو ہے یہ سارا سرکاری مشینری ان کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوتی ہے. لیکن یہ اور بات ہے کہ حکومت اس لیے جلسہ عام نہیں کر سکتی کیونکہ لوگوں کی انہیں پذیرائی نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ لوگ نہ جائیں، ان کی خالی کرسیاں دکھائیں، یا یہ ہے کہ لوگ ان کے ساتھ جو ہے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اور مہنگائی کے خلاف جو ہے جلوس نکالتے ہوئے ان کے خلاف نعرے لگائیں، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ گوارہ نہیں کر سکتے. اس لیے ان کو تو نہ جلسہ کرنے کی عوام اجازت دیتی ہے، نہ وہ خود چاہتے ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے الحمدللہ ثوابی میں ابھی ہم نے جو ہے ایک جلسہ عام کیا، جس میں پاکستان بھر سے اتنے جمع غفیر تھا، اتنے لوگ تھے کہ میل ہا میل تک جو ہے، جو میں خود چونکہ موجود تھا، میں 6 گھنٹے میں مجھے جو ہے وہاں جلسہ گاہ تک پہنچنے میں وقت لگا. تو اتنی زیادہ لوگوں کی پذیرائی ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ محبت کا اظہار اور پاکستان تحریک انصاف کی چاہت اس قدر ہے کہ لوگ جو ہے وہ جوک در جوک آتے ہیں، اور ان چوروں، ڈاکوؤں اور لٹیروں کی حکومت جو فارم 47 کی ہے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور عمران خان کی مخلصی اور عمران خان کو اڈیالہ جیل سے نکالنے کے لیے لوگ سڑکوں پر آنا چاہتے ہیں اور جلسوں میں جانا چاہتے ہیں. تو آج ہماری جو درخواست تھی، ابھی دن میں صبح لگی تھی، سینئر جج جسٹس باقر نجفی صاحب کے پاس جو لگی تھی، تو انہوں نے کہا، تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو ڈپٹی ایڈوکیٹ جنرل جو تھے، وہ انہوں نے کوئی تسلی بخش جواب نہ دے پائے، تو انہوں نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر کو 11 بجے ان کو حاضر ہونا چاہیے عدالت میں. وہ ڈپٹی کمشنر سے براہ راست اس چیز کی یقین دہانی لینا چاہتے ہیں کہ کسی کو اس بنیادی حق جلسہ کے انعقاد سے کیسے روکا جا سکتا ہے، اور وہ کیوں کر، اور کیا ان کا استدلال ہے، کیا موقف ہے. چنانچہ ڈپٹی کمشنر صاحبہ جو کہ ماشاءاللہ ہمارے جو وفاقی وزیر ہیں ان کی عزیزہ بھی ہیں، وہ آج حاضر آئیں عدالت میں، اور عدالت نے ان سے استفسار کیا اور ان کو جو ہے ان کا بیان لکھا. انہوں نے یہ کہا کہ 26 تک چونکہ چہلم ہے، چہلم کے بعد کوئی بھی تاریخ جو ہے ہم تیار ہیں جلسے گاہ کے اس کے لیے ان کو جلسہ کرنے کی. تو ہم سے پوچھا گیا، ہم نے کہا 27 اگست بروز منگلوار ہمیں جو ہے یہ اجازت دی جائے. چونکہ پہلے انہوں نے کہا کہ 26 سے پہلے نہیں ہو سکتا، یہ ایڈمنسٹریشن کا موقف تھا، اگرچہ ہم تو 24 گھنٹے کے اس پر بھی تیار ہیں. لیکن بہرکیف 27 اگست کو لاہور میں ایک فقید المثال جلسہ عام کا اجازت مل گئی ہے آج. اور ہم نے ان کو یہ کہا کہ ہمارے لیے یہ موچی دروازے کا ہو یا یہ ناصر باغ ہے، یہ بہت چھوٹی جگہ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اتنی بڑی جماعت ہے اور اس کی اتنی پذیرائی ہے کہ ہمیں بڑی جگہ چاہیے. اور اس لیے جو ہے مینار پاکستان ہم نے تجویز کیا کہ مینار پاکستان پر جہاں سبھی جماعتیں جلسہ کرتی ہیں وہاں ہمیں اجازت دی جائے، کیونکہ اس میں کسی ٹریفک کو بھی بلاکیڈ کی ضرورت نہیں ہوگی، اور عوام الناس کو بھی کوئی جو ہے وہ ان کی حرج نہیں ہوگا.
کرتا ہے ہمیں جگہ دیں، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ مینار پاکستان سے ہمیں جو بھی لاہور میں یہ جگہ دیتے ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے کہ کشادہ ہو تاکہ اس میں پتہ چلے کہ پاکستان کے عوام عمران خان سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور وہ صرف تاریخ جگہ بتانے کے لیے، تاریخ طے ہو گئی آج 27 اگست کو انشاءاللہ لاہور میں پاکستان تحریک انصاف جلسہ عام کرنے جا رہی ہے، یہ آج اجازت مل گئی ہے، ریکارڈ کر دیا گیا ہے ہائی کورٹ نے۔ اب صرف جگہ کا تعین کرنے کے لیے جج صاحب نے انہیں کہا ہے کہ آپ اپنا جو ہے بتائیں کہ کون سی جگہ آپ جو ہے ان کے لیے مناسب سمجھتی ہیں، کیونکہ سیکیورٹی جو ہے یہ ان کا مسئلہ ہے، سیکیورٹی کا مسئلہ ایڈمنسٹریشن کا ہوتا ہے، وہ اپنا جو بھی ان کے تحفظات ہیں اب اگلے جمعے کے لیے 16 تاریخ کو جج صاحب نے صرف اس مقصد کے لیے رکھا ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ڈپٹی کمشنر اور سرکار آ کر بتائے کہ کون سی جگہ یہ اس کے لیے جلسہ عام کے لیے ہمارے وہ تعین کرتی ہیں۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت اس انداز سے ہے کہ یہ جہاں مرضی ہمیں جلسہ گاہ بنا دیں، وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جلسہ گاہ میں ٹھاٹھیں مارتا ہوا انشاءاللہ سمندر ہوگا، اور پاکستان سارے بھر سے عمران خان کے شیدائی، عمران خان سے محبت کرنے والے، عمران خان کو ان جھوٹے کیسز سے جو ہے مخلصی دلانے والے، جس طرح 8 فروری کو جس طرح الیکشن میں لوگوں نے بھرپور انداز سے اور تمام تر جو ہے آگ کا دریا عبور کرتے ہوئے بھی انہوں نے آ کے ووٹ دیے تھے، اس سے بھی زیادہ اب لگاؤ اور محبت اور چاہت کے ساتھ جو ہے لوگ انشاءاللہ آئیں گے۔ سو اس لیے میں عوام کو بھی، چونکہ عوام کا بھی ہمارے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا کہ آپ کیوں نہیں جلسے کر رہے، تو عوام کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، آئیں، آ کر اپنے خان سے محبت کا اظہار کریں 27 تاریخ کو لاہور کے تاریخی شہر میں، جہاں سے میں بھی MNA بنا ہوں، اور لاہور میں جو ہے نواز شریف ہارا ہوا ہے ڈاکٹر یاسمین سے، اور یہ شہباز شریف فارم 47 کی پیداوار ہے، مریم نواز بھی فارم 47 کی پیداوار ہے، یہ سارے آ کر دکھائیں کہ یہ جعلی جو بنے ہوئے ہیں شیر، ان جعلی شیروں کو کس طرح سے بھگانا ہے۔ آ کر 27 تاریخ کو اپنی محبت کی چاہت کا جو ہے آپ بھرپور انداز سے آ کر یہاں اظہار کریں، اور ان کو بھاگنے مت دیں، کیونکہ خان نے کہہ دیا ہے کہ ان کو بھاگنے نہیں دینا، ان کے نام ECL پر رکھے جائیں تاکہ یہ بھاگ نہ سکیں، کیونکہ 3 مرتبہ یہ پاکستان کی دھرتی ماں کو لوٹ کر یہ بھاگتے رہے ہیں، اب 4تھی مرتبہ یہ جو ہے اب بھی گدھوں کی طرح ہماری جو ہے دھرتی ماں کو پھر لوٹنے کے لیے اب ہم فرار نہیں ان کو ہونے دیں گے، اور انشاءاللہ اس کا حساب، یوم حساب عنقریب آ گیا ہے۔ بنگلہ دیش کی طرح اسی طرح ہوگا، یہ جو ہے جس طرح حسینہ واجد کو اب پناہ گاہ میسر نہیں آ رہی دنیا ساری میں، اس کے ویزے جو ہے امریکہ نے اور برطانیہ نے منسوخ کر دیے ہیں، اور ہندوستان اس سے جان چھڑوا رہا ہے، تو اسی طرح یہ بھی بھاگنے کی کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم انہیں بھاگنے نہیں دیں گے۔ سو میں مبارکباد دیتا ہوں پاکستان کے عوام کو، آئیے 27 تاریخ کو لاہور کے تاریخی شہر میں اپنا جو ہے محبت کا اظہار کیجیے گا، اور پاکستان اور اپنے مقدر کو سنواریے گا۔ ہمارا جو حبس بیجا کی درخواست تھی چودھری امتیاز حاجی چودھری امتیاز احمد MNA کے بارے میں، اور جو آپ نے دیکھا کہ ساری نہ صرف ہماری پارٹی پاکستان تحریک انصاف بلکہ ساری پارلیمان اور سارے پاکستان جو ہے اس پر بہت زیادہ اس پہ تفتیش تھی، اور ان کی جو بوڑھی ماں اور ان کی جانب سے جس انداز سے آپ کے ٹیلی ویژنس پر بھی ان کے ایک استدعا کی گئی اور حوق دی گئی کہ خدا را میرے بیٹے کو جو ہے وہ گزار کرایا جائے اور اس کی زندگی جو ہے خطرے میں ہے۔ ہم نے خود قومی اسمبلی میں روز اول سے ہی ہم نے جو ہے یہ واویلا کیا کہ یہ ان 51 MNAs میں سے ہے جنہوں نے
جو ہے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کے لیے دی ہے 41 میں، اور ان کو جو ہے ہمارے ایم این ایز کو اٹھایا جا رہا ہے، ہمارے پارلیمنٹیرینز کو، ہمارے ایم پی ایز کو اٹھایا جا رہا ہے تاکہ ان کو جو ہے وفاداری تبدیل کروائی جائے اور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان سے جو ہے جدا کیا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی اس وقت سیاسی خودکشی کرنے کے سوچ بھی نہیں سکتا ہے، اور امتیاز چودھری ہمارے بہت ہی وفادار اور بہت ہی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ایک سپاہی ہیں۔ تو اس کا جو ہے ہم نے اسپیکر صاحب کو بھی، اور اس دن جو جعلی وزیر اعظم ہے شہباز شریف، اس کو بھی ہم نے کہا، اور اس نے بھی فلور آف دی ہاؤس پہ کہا کہ میں اس کو جو ہے اس پہ دیکھتا ہوں کیا کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھیوں نے یہاں نالش کر رکھی تھی عدالت عالیہ میں، اور میں یہاں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں سینئر جج صاحب باقر نجفی صاحب کو، جنہوں نے بڑے ایسے فیصلے کیے، ایسے احکامات دیے جس کی وجہ سے جو ہے میں سمجھتا ہوں آج یہ ہو پایا کہ ان کو جو ہے بازیاب کر لیا گیا ہے۔ اور امتیاز چودھری صاحب جو ہے اب پھر مذہق خیز دیکھیے ایک اور ڈرامائی ٹوسٹ، جس طرح آپ کہتے ہیں ایک ڈرامائی ٹوسٹ، ایک تو ڈرامائی ٹوسٹ وہ تھی نا کہ 30 تاریخ کو کہتے ہیں کہ 1:45 رات کو تفتیش سے ہم واپس آ رہے تھے گاڑی پر، اور 3 گاڑیاں آئیں اور منڈا سے مارے ہوئے تھے، اور انہوں نے آگے اسلحے کے زور پر فائرنگ کر کے اور چودھری امتیاز کو وہ جو ہے چھڑا کر لے گئے ہماری تحویل میں سے۔ تو وہ بڑا اچھا جج صاحب نے آرڈر کیا کہ 1:45 رات کو بھائی کون سی تفتیش آپ لے گئے تھے، اور اگر تفتیش سے واپس آ رہے تھے تو کیا آپ کے پاس اتنا بھی اس کے جو ہے حفاظت نہیں کر پا سکتے تھے جو محبوس آپ کے پاس موجود تھا کہ آپ اس کی جو ہے حفاظت کر سکتے۔ تو بہرکیف آج جو ہے ساروں کو طلب کیا ہوا تھا، پچھلی تاریخ پہ بھی جج صاحب نے بڑا سخت آرڈر کیا، حکم کیا تھا کہ ہر صورت میں انہیں پیش کیا جائے، چودھری امتیاز کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ آج پھر عدالت میں تو پیش نہ کیا گیا، لیکن اب کہانی یہ گھڑ دی گئی کہ کل ملتان ایئرپورٹ سے چودھری امتیاز یہ جو ہے وہاں ملک سے فرار ہونے کے لیے جہاز پر جو ہے وہاں جانے کے لیے ایئرپورٹ پر موجود تھا سوار ہونے کے لیے، اور وہاں سے ہم نے گرفتار کیا ہے۔ اس سے بڑی مضحکہ خیز مذاق نہیں ہو سکتا ہے جب ریاستی دہشت گردی اس انداز سے کی جائے کہ پہلے چودھری امتیاز کو اٹھایا گیا تاکہ اس کا سافٹ ویئر جو ہے اپڈیٹ کیا جا کر اس کو لائلٹی وفاداری تبدیل کروائی جائے، پھر اس کو جو ہے ایک اور جھوٹے کیس میں ملوث کر دیا گیا کہ یہ فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا، اور فرار بھی ملک سے۔ ارے بھائی ملک سے باہر ایئرپورٹ سے ایسے ہی تو فرار نہیں ہوا جاتا ہے، کوئی پاسپورٹ ہوتا ہے، کوئی ویزا ہوتا ہے، کوئی ٹکٹ ہوتی ہے اس کی، وہ کیسے آپ کا فرار جو ہے ہو رہا تھا ایئرپورٹ سے اور آپ نے گرفتار کر کے پھر فرماتے ہیں کہ اب یہ جو ہے ہم نے یہ اینٹی ٹیررزم وہ کورٹ نے جو ہے اینٹی کرپشن کورٹ نے انہیں جو ہے تحویل جسمانی ریمانڈ دینے سے انکار کر کے جوڈیشل ریمانڈ دے دیا۔ تو بہرکیف ہائی کورٹ کی سینئر جج صاحب نے کہا کہ جب میرا حکم موجود ہے ڈی پی او کو کہ آپ نے انہیں برآمد کر کے پیش کرنا ہے اس عدالت میں، تو کیوں کر پیش نہیں کیا گیا ہے؟ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جی ان کو قومی اسمبلی کا بھی 11 بجے اجلاس اسلام آباد میں ہو رہا ہے، تو اس نے کہا کہ جی وہ اسلام آباد کے راستے پر اس وقت جو ہے سفر کناں ہے، اور وہ پروڈکشن آرڈر کے تابع جو ہے قومی اسمبلی میں امتیاز چودھری صاحب کو پیش کیا جا رہا ہے۔ تو جج صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ سوموار کو انہیں ہر قیمت پر پیش کریں گے یہاں عدالت عالیہ میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دہشت گردی کی انتہا ہے، ریاستی دہشت گردی کی، جس پہ حکومت وقت نے اور اس قدر جو ہے غنڈہ گردی روا رکھی ہے کہ ہمارے ایم این ایز کو اس طرح سے اٹھا کر ان کو پابا سلاسل کیا جا رہا ہے، ان پہ جھوٹے مقدمے درج کیے جا رہے ہیں، اور ان کو جو ہے ہراساں کیا جا رہا ہے کہ وہ وفاداریاں تبدیل کریں۔ تو وفاداریاں تو تبدیل کسی نے نہیں کرنی ہے، لیکن ان کو ظاہر ہے کہ ہر جگہ منہ کی کھانی پڑے گی، اور انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے حتمی آگے بھی لے کر جائیں گے، ان کو ہم پروسیکیوٹ بھی کریں گے جنہوں نے انہیں اغوا کیا ہے،
جھوٹے مقدمات بنائے ہیں جنہوں نے، اور ان کو جتنا عرصہ محبوس رکھا ہے اس کا بھی ان سے ایک ایک چیز کا جواب لیں گے۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ ڈی جی، آئی ایس پی آر اور آرمی چیف اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اور اس حکومت کو یہ نظر نہیں آتا ہے کہ آپ اس طریقے سے اگر عوام کی آزادی کو سلب کریں گے اور اس طرح سے آپ جھوٹے مقدمات بنائیں گے اور ان کو جو ہے نظر بند کر کے ان کا جینا دو بھر کر دیں گے اور ان کے خانوادے کو پریشان کریں گے، تو پھر لوگ سڑکوں پر ہوں گے، اور وہی حال ہوگا جو بنگلہ دیش میں جو ہے حسینہ واجد کا ہوا ہے، کہ اب اسے کوئی ملک لینے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اس کا ویزا امریکہ نے بھی انکار کر دیا، برطانیہ نے بھی انکار کر دیا ہے، اور اس حکومت کو بھی انشاءاللہ جلدی آپ دیکھیں گے، جس طرح عمران خان نے کہا ہے کہ 2 مہینے دیتا ہوں اکتوبر تک، اکتوبر میں آپ دیکھیں گے کہ یہ حکومت والے سارے اس طرح سے بھاگیں گے جس طرح حسینہ واجد کو پیک کر کے ڈسپیچ کر کے عوام کے غم و غصہ اور غیظ و غضب سے ڈریں، کیونکہ غیظ و غضب اور غم و غصے کی جو ہے ماضی آپ نے بنگلہ دیش میں دیکھ لی ہے، کہ صرف آپ کو معیشت ٹھیک کرنا مقصود نہیں ہوتا ہے، آزادی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ جب آپ آزادی کو سلب کرتے ہیں تو اس کا ریئیکشن عوام جو ہے اس طرح سے دیتی ہے۔ تو میں جہاں باقر نجفی صاحب جسٹس کا جو ہے شکریہ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، وہاں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی نے بھی جس مستعدی سے اور جس طرح آپ میڈیا نے ہماری آواز بن کر دکھایا اور جس طرح پاکستان کی عوام نے اس پر ریئیکٹ کیا ہے، آج اسی کا میں سمجھتا ہوں ثمرات ہیں کہ آج حاجی امتیاز چودھری صاحب جو ہے زندہ وہ ماشاءاللہ برآمد ہو گئے ہیں، کیونکہ ہمیں تو یہ بھی خطرہ تھا کہ خدا نہ خواستہ خاکم بدہن کہیں ان کو جو ہے وہ جانی نقصان نہ پہنچ جائے۔ تو اس لیے ہماری وہ جو ایک ہمارے تجسس تھا اور ہماری جو ایک وہ ہمارے اوپر ایک اسپیل طاری ہوا تھا سارے پارلیمان میں، اور جو ان کے خاندان جس اذیت اور کرب سے گزرا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اس کو باگزار کرایا تھا۔